अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के मुताल्लिक़ बताऊंगा। एक तो मैं इसको प्लांट इसका ये पॉट इसका तब्दील करूंगा, गमला इसका तब्दील करूंगा, और दूसरा इसके फ़वाइद मैं आपको बताऊंगा कि कितना ये मुफीद पौधा है, इसको कैसे लगाया जाता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या इसका इस्तेमाल है। इससे मुताल्लिक़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये छोटे से एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर इसको मैंने लगाया हुआ था, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा हो गया कि ये इसने इस डब्बे को इस तरफ गिरा दिया था, तो फिर एक महीना डेढ़ इस तरह गिरा हुआ पड़ा रहा है और फिर इस तरह ये बड़ा हो गया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने ये एक प्लास्टिक की बाल्टी है, कबाड़ से मिल जाती है 100 रुपये की, और ये मैंने ली है। इसके अंदर मैंने सुराख वगैरह कर दिए हैं और इसके लिए ये मिट्टी मैं लेकर आया हूँ। ये कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है, आम मिट्टी है। हाँ, बस इसकी ये थोड़ी सी स्पेशल इस एतबार से है कि इसको मैंने जहाँ पर लोग अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं, अपने घर का जो कचरा फेंकते हैं जहाँ पर, तो उस जगह से मैंने उठाया है। तो इसलिए आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी। ब्लैक होने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद जो है वो जो कचरे से बन जाती है वो इसके अंदर मिक्स है। और फिर इसके अंदर मैंने रेत भी थोड़ी सी मिक्स कर दी है, यानी यूँ समझ लें कि 2/3 मिट्टी है और 1/3 इसमें रेत है। रेत मैंने इसलिए मिक्स की है कि ताकि ये मिट्टी नरम रहे, पानी लगने के साथ ये सख्त ना हो जाए। तो ये बस ये मिट्टी है और ये हमारे पास बाल्टी है। इसके अंदर अब हमने इसको लगाना है मैंने, तो मैं इसको यहाँ से इसको निकालना है और उसके साथ साथ जब ये मैं निकालता भी रहूँगा और इसके साथ साथ मैं आपको इसके फ़वाइद भी बताता रहूँगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका मजाज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि ये एक ऐसा इसका नाम जो है एलोवेरा भी है, इसको कहते हैं, इसको कबाड़गंदर भी कहते हैं, इसको ग्योखार भी कहते हैं, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। और इसकी दुनिया में कोई 500 के करीब अक़साम पाई जाती है। मेरे पास सिर्फ 3 अक़साम है, एक ये है, एक किस्म वो है, एक किस्म वो है। ये 3 किस्में मेरे पास हैं और इसके अलावा 500 की अक़साम पाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, अद्वियात में, खाने पीने में या फ़वाइद के अतबार से, वो ये वाली किस्म होती है। ठीक है, तो ये देखें इसको, ये एक साइड पे खड़ा नहीं हो रहा, गिर जाता है, वज़न इसका बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं इसको निकालता हूँ। तो इसकी अक़साम जो है 500 के करीब इसकी अक़साम है। इसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं वो, एक तो इसके अंदर पानी होता है और 200 मादनियात इसके अंदर है। मादनियात 200 मादनियात इसके अंदर है और इसी तरह 12 मुख्तलिफ किस्म के विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, 6 है, B12 है इसके अंदर। ठीक है ना, इसी तरह फोलिक एसिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह अगर मादनियात की बात की जाए, ये तो विटामिन थे ना, मादनियात की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं, जिनमें से ख़ास तौर पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आयोडीन है, कापर इसके अंदर पाया जाता है, जिंक है, आयरन है, सल्फ़र है, इसी तरह फास्फोरस इसके अंदर है, ये आयोडीन इसके अंदर है। तो ये इस तरह की ये चंद एक मादनियात का मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इसके अंदर पाई जाती हैं। देखें, हम इंसान जो है ना, हम भी एक जिंदा हैं। एक मोबाइल को आप देखें, मोबाइल भी उसको चलाने के लिए उसके अंदर कापर का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर लोहे का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ धातें उसके अंदर, मादनियात, धातें ज़ाहिर मादनियात की होती हैं ना, ज़मीन से निकलती हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके अंदर बिजली होती है, बिजली फिर स्टोर होती है बैटरी में, बैटरी भी मादनियात से बनती है, मुख्तलिफ आला धातों से बनती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक मोबाइल बनता है, जो एक जिंदा, आप कह लें, जिंदा चीज़ होती है। इंसान की तरह तो जिंदा नहीं है, लेकिन एक काम करती एक चीज़ है। तो जो इंसान जो हर एतबार से अशरफुल मखलूक़ात और ज़िंदा चीज़ है, तो उसके अंदर उसको भी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर भी ये सारी मादनियात होती हैं। इंसान के अंदर भी आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, सल्फ़र भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सारी मादनियात इंसान के अंदर होती हैं। कैल्शियम, इसी तरह विटामिन में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर होती हैं और इन चीज़ों से ही इंसान चलता है। इनकी एक मिकदार जो है एक मुतदिल रहे। इनमें से कोई चीज़ अपनी मिकदार से बढ़ जाए तो फिर बीमारी हो जाती है, कोई चीज़ इंसान के जिस्म में कम हो जाए, आयोडीन बढ़ जाए तो फिर बीमारी, आयोडीन कम हो जाए फिर बीमारी, पोटाशियम बढ़ जाए तो फिर बीमारी, पोटाशियम कम हो जाए तो फिर बीमारी, कैल्शियम बढ़ जाए, आयरन बढ़ जाए, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, कोई भी विटामिन या कोई भी मादनियात
یا انسان یا دھات جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے انسان کی ضرورت کی، وہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو وہ بیماری بن جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بہت سارے ایسے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، جو کچھ تو پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیں باہر سے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ تو 20 قسم کے ایسے امائنو ایسڈز ہیں جو صرف ہمیں یہ ایلو ویرا فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کی ضرورت ہے امائنو ایسڈز، اور وہ 20 قسم کے امائنو ایسڈ ہمیں ایلو ویرا سے ملتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے مزاج کی بات کی جائے تو یہ گرم خشک مزاج ہے درجہ دوم میں، اور مصبر آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی پنسار اسٹور پہ آپ جائیں گے تو کالے رنگ کا آپ کو مصبر ملے گا۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اسی کا گودا ہوتا ہے، جسے خشک کر دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو مصبر کے نام سے وہ حکم اپنی ادویات میں، ہربل ادویات میں مصبر کا جو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کے فوائد کی بات کی جائے تو اس کے ان گنت فوائد ہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا جو ہے وہ عورتیں جانتی ہیں، خواتین کو پتہ ہے اس کے فوائد کا، کہ خوبصورتی کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کلوپترا کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک محاورہ تن کلوپترا ایک خاتون گزری ہے، اس کو خوبصورتی کے محاورے کے طور پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے اس ایلو ویرا کا استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سکندر اعظم الیگزینڈر، جس نے دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح کیا تھا اپنے اس وقت کے زمانے میں، اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی وہ اس نے فتح کی تھی، وہ اس کو زخموں کے، یعنی اپنی جنگوں میں تلوار اور تیر سے جو زخم لگتے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ایلو ویرا کا استعمال کیا کرتا تھا، زخموں پہ لگایا کرتا تھا جس سے زخم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کولمبس آپ جانتے ہیں سیاح تھا، دنیا بھر میں گھومتا تھا، اپنے جہاز میں وہ ہمیشہ ایلو ویرا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا مرہم کے طور پر، بطور مرہم کے، کوئی زخم لگ جائے، چوٹ لگ جائے تو بطور مرہم کے اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خوبصورتی کے لیے، بیوٹی کے لیے آج کل جتنی ادویات ملتی ہیں بازار میں ان میں ایلو ویرا کا استعمال ضرور ہوتا ہے، اور خواتین گھروں میں ویسے بھی ایلو ویرا کا استعمال کرتی ہیں، اس کو اپنے منہ پہ لگاتی ہیں زیتون کے اندر مکس کر کے، تیل کے اندر مکس کر کے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا آپ اسپیشل ایک تیل بنا سکتے ہیں، ایک بطور ہربل تیل آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ اس کو کاٹیں لمبے لمبے، اس کو وہ ٹکڑے کریں، اس کے چھلکوں سمیت اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، اس کے صرف گودا نہیں، چھلکوں سمیت اس کے ٹکڑے کریں باریک باریک، اور ان ٹکڑوں کو آپ ایک تیل کے اندر رکھ دیں، سرسوں کے تیل کے اندر ڈبو کے رکھ دیں، اور 2 مہینے تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ 2 مہینے کے بعد آپ پھر اس کو چھان لیں، جو یہ کچرا ہوگا اس کو پھینک دیں، اور اس تیل پر آپ لیبل لگا لیں کہ ایلو ویرا تیل، کیونکہ اس میں کوئی ایسی اسمیل تو ہوگی نہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ایلو ویرا والا تیل کون سا ہے اور سادہ تیل کون سا، اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، اس لیے آپ اس پر لیبل ضرور لگا لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ والا تیل وہ ہے جو ہم نے ایلو ویرا میں 2 مہینے ایلو ویرا اس کے اندر رکھ کے بنایا۔ تو اس تیل کو آپ بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے چہرے پہ استعمال کر سکتے ہیں، مختلف خارش پہ، چنبل پہ، کیل محاسوں پہ، اس قسم کی چیزوں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ایلو ویرا کا ایک اور بڑا اہم فائدہ یہ ہے، یہ ایلو ویرا جو ہوتا ہے یہ زخموں کو مندمل کرنے کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خاص طور پر جلا ہوا جو زخم ہوتا ہے، اگر جل جائے نا تو وہاں پر ایلو ویرا لگا دیں تو آبلہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے زخم جن میں سے پانی رستا رہتا ہے ان پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور میں اپنے آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ 6 مہینے تک میرا ایک زخم تھا، وہ رستا رہا، ہر طرح کا میں نے علاج کیا لیکن علاج نہیں ہوا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، اس وقت میں حکمت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور میں ایک حکیم اور MBBS ڈاکٹر تھے، ایک MBBS ڈاکٹر تھے جو حکیم بھی تھے، لیکن وہ انہوں نے MBBS کا کام چھوڑ دیا تھا، حکمت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں بطور کرایہ دار اوپر رہتا تھا، نیچے وہ رہتے تھے، اور نیچے ان کا کلینک بھی تھا۔ تو 5-6 مہینے کے بعد جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایلو ویرا جو ہے نا، اس نے کہا یہ ہمارے گھر میں ایلو ویرا لگا ہوا ہے، یہ آپ لگائیں۔ وہ میں نے اپنے پاؤں کے اس زخم پہ لگایا جو 5-6 مہینے سے رستہ رہا، جس طرح انگلیاں بھی وہ ہو جاتی ہیں نا، خراب ہو جاتی ہے پاؤں کی، وہ یہ میں نے لگایا، چند ایک دن لگایا، 2-3 دن، 4 دن، ہفتہ، اور میں ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ میں نے کھایا بھی اور ادھر لگایا بھی، یعنی میں اس کو چھیلتا تھا، اور چھیلنے کے بعد اس کا گودا جو ہے وہ کھا لیتا تھا، اور چھلکا جو ہوتا ہے اس کو زخم پر باندھ کر پٹی باندھ دیتا تھا، رات کو صبح اتار دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ پہلے اس کو بھی نکال لوں۔
یہ دیکھیں جی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ سب سے پہلے باہر آ گیا. تو جناب اس کو میں نے بڑی مشکل سے نکال دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک یہ تھا اور ایک یہ ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے کافی سارے تھے جن میں سے کچھ نکل گئے کچھ خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اس کی مٹی ہے اور یہ اس میں سے جڑیں وغیرہ نکلی ہے. اب میں نے اس کو اس میں لگانا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فوائد بھی بتا رہا تھا. فوائد بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی پوٹ میں کوئی چیز لگائیں تو اس میں نیچے سوراخ کرنے کے بعد تھوڑے سے کنکر اس میں ڈال دیے کریں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے اینٹوں کے بنا لی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوراخ جو ہے وہ مٹی بند نہیں کرتی, سوراخوں کے اوپر یہ کنکر آ جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ اچھی طرح ڈرین کرتا ہے, نکلتا ہے. ورنہ پانی اگر اندر جمع ہو جائے تو اس سے پھر پلانٹس جو ہوتے ہیں, پودے جو ہوتے ہیں, ان کو نقصان ہوتا ہے. ان کو نکالنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نیچے تھوڑے بہت کنکر وغیرہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ کنکر میں نے ڈال دیے ہیں. اب جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے مٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ تھوڑے سے اس کے فوائد بھی بتا دوں. تیل کا میں نے آپ کو بتا دیا, قوت مدافعت میں یہ اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بیکٹیریا جو ہوتا ہے نا اس کو ختم کرتا ہے. زخموں میں عام طور پر بیکٹیریا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے, وہ بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا اور ہمارا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے زخموں پر جس طرح چمبل وغیرہ ہوتا ہے یا اس طرح وہ بھی بیکٹیریا ہی ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم یہ لگا لیں. ایلو ویرا لگائیں بھی اور کھانے میں بھی استعمال کریں, اس طرح وہ بیکٹیریا ختم ہو جائے گا. خون کو صاف کرتا ہے اور جسم میں یا خون میں اور جگر میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, جن کا اخراج نہیں ہوتا, یہ ان فاسد مادوں کا اخراج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اس کا یہ فائدہ بھی ہے. اچھا, یہ السر میں بہت مفید ہے. السر بھی اصل میں زخم کو ہی کہتے ہیں. تو السر چاہے منہ کا ہو, چاہے حلق کا ہو, چاہے غذائی نالی کا ہو, چاہے معدے کا ہو, چاہے چھوٹی آنت کا ہو, چاہے بڑی آنت کا ہو, چاہے مقعد کا السر ہو, کوئی بھی السر ہو, تو السر کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو منتمل کرتا ہے, یہ ان کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو زخموں میں تو اس کا استعمال جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا خود ذاتی تجربہ ہے, ان میں بہت مفید چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, مسوڑوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے فوائد ہو گئے چند ایک. اب میں اس کو اس میں لگاتا ہوں. باقی جو میرے پاس بچے ہیں ان کو اس چھوٹے پوٹ میں لگا لیں گے. اس میں بھی چھوٹے کنکر نیچے. جناب اس کو بھی میں نے لگا لیا. اب یہ کچھ ایک یہ بچ گیا ہے اور کچھ اس کے چھوٹے چھوٹے بیبیز بچ گئے ہیں, تو ان کو کسی اور میں لگاؤں گا. بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.